بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ اپنے معمولات میں ایسا طریقہ اختیار فرماتے تھے کہ گھر والوں کے آرام میں خلل نہ ہو۔ ایک تو ہے گھر والوں سے خوش اخلاقی، یہ تو ایک مستقل عادت ہے، اس پر بات ہو چکی ہے۔ ایک ہے اپنے معمولات پورے کرنا اس طریقے سے کہ وہ صرف اپنے ہی معمولات پورے ہوں، دوسرے کے آرام میں خلل نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو اتنی آہستگی کے ساتھ کہ آپ کی زوجہ کی آنکھ نہ کھل جائے، اور گھر جب تشریف لاتے تو سلام کرتے، رات کے وقت اگر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے اتنا زور سے کہ اگر کوئی جاگ رہا ہو تو سن لے اور سو رہا ہو تو اٹھے نہیں، یعنی اتنی آواز ہوتی تھی کہ دھیمی آواز، جاگتا ہوا سن لے لیکن سوتے ہوئے کی آنکھ نہ کھلے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ہیں۔ اس میں اصول سکھایا کہ بھئی اپنے معمولات اور اپنی ترتیبوں میں ایسا نہیں ہو کہ گھر والوں کے آرام میں خلل ہو۔ اب آپ دیکھ لیں، ہمارے ہاں بعض گھروں میں دعوتیں ہوتی ہیں، دعوت تو دے دی پورے خاندان کو، لیکن یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اس دعوت میں نمبر ایک خرچہ کس کا ہوگا۔ دعوت دینے والے کا خرچہ ہو رہا ہے تو وہ تو بھائی پورے 1000 افراد کو بلا لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ خرچہ کسی اور کا ہو رہا ہے، دعوت دینے والا کوئی اور ہے۔ دینے والے کو چاہیے بھئی جس کا خرچہ ہو رہا ہے، مثلا والد صاحب دعوت کر رہے ہیں خاندان کی، خرچہ اٹھا رہا ہے بیٹا، تو والد کو اپنے اہل و عیال کا خیال کرنا چاہیے کہ میرا بیٹا یہ خرچہ اٹھا بھی سکتا ہے اتنے لوگوں کا یا نہیں اٹھا سکتا۔ دعوت دے رہی ہے بیوی اپنے پورے سسرال کو، خاندان کو، لیکن خرچہ ہو رہا ہے شوہر کا، میکے کو دعوت دے رہی ہے اپنے میکے والوں کو، خرچہ کس کا ہو رہا ہے؟ بھئی شوہر کا خرچہ ہو رہا ہے۔ تو وہ یہ دیکھے کہ میرے شوہر اتنا خرچہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح دوسری چیز، کام کون کرے گا؟ افطاری ہے، افطاری کی دعوت ہے، رات کا کھانا ہے، کھانے کا انتظام کون کرے گا؟ اگر ہوٹل سے بنا بنایا کھانا آ رہا ہے، برتن کون دھوئے گا اس میں؟ اگر برتن بھی دھلنے کا انتظام ہے تو گھر میں کھانا اگر بن رہا ہے تو کھانا کون بنائے گا؟ بعض جگہوں میں ایسا ہوتا ہے، افطار کی دعوت دے دی ساس صاحبہ نے، اب ان کو پتا ہے کہ دعوت تو میں نے دے دی ہے، اتنے پورا ٹبر بھر کے آ رہا ہے خاندان کا، افطاری بنائے گا کون؟ بہو بنائے گی۔ اب وہ سارا لوڈ اس اکیلی بہو پہ آتا ہے۔ آپ کے جناب اپنے خاندان کے میں آپ کی عزت ہو رہی ہے کہ محترمہ نے ہمیں دعوت دی ہے، اور تیل کس کا نکل رہا ہے؟ وہ بہو کا نکل رہا ہے۔ وہ اکیلی سارے گھر کے کام کاج کر رہی ہے اور اس کی عزت بھی نہیں ہوتی، عزت تو اس کی ہوتی ہے جس نے دعوت دی ہے۔ تو ساس کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ شکایتیں آتی ہیں گھروں سے اس طرح کی کہ بھئی سارا برڈن ہمارے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ ساس کو چاہیے کہ دعوت دینے سے پہلے یہ سوچے کہ بہو کا روزہ ہے تو کیا وہ روزہ رکھ کے شام جب حالت ہر ایک کی پتلی ہو جاتی ہے، ہر آدمی لیٹنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ میں کسی طرح بس سو کے اور غسل کر کے اور کسی بھی طریقے سے میں وقت گزاروں، اس وقت آپ نے اس کے اوپر اتنا برڈن ڈال دیا کہ بھئی 10 افراد آ رہے ہیں، آپ ان کی افطاری بناؤ۔ تو اس سے پہلے، دعوت دینے سے پہلے اس سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ یہ افورڈ کر سکتی ہو، آپ میں اتنی ہمت ہے، تھوڑا بہت تو چلتا ہے، وہ تو سب گھروں میں ہوتا ہے، ساس کو اللہ نے اتنا حق تو دیا ہے بہو پر بڑے ہونے کے ناطے، لیکن حد سے زیادہ بوجھ کسی پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو آپ نے کام کا کہا، جا بھئی تو یہ لے آ جا۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا، وہ چھوٹے تھے گھر میں سب سے، کہہ رہے میرے ابا جو ہے نا آرڈر دیتے ہیں سب سے پہلے بڑے بھائی کو، جا بھئی تو ذرا دکان سے 1 کلو چینی لے آ۔ بڑا ابا کا روب چلتا ہے بیٹے پر، بڑے بیٹے پر، بڑا بیٹا وہ آرڈر پارسل کرتا ہے آگے چھوٹے کی طرف، جا یار ذرا جا کے 1 کلو چینی تو لے آ۔ چھوٹا والا اس سے چھوٹے کو پارسل کر دیتا ہے۔ کہہ رہے ہوتے ہوتے گھر میں جتنے بھی کام ہیں تو وہ چھوٹا جو ہے نا وہ گدھا بنا ہوا ہے بیچارہ، سارا دن گھوم گھوم کے وہ کس کو آگے پارسل کرے۔ تو بڑوں کو خیال کرنا چاہیے بھی سارے کام اسی اکیلے سے لیے جا رہے ہیں تو آخر یہ بھی انسان ہے، کبھی ہم بھی تو کر دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے تو کبھی خود بھی تو ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ تو اس میں تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ اپنے چھوٹوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے اپنی ترتیب میں کہ وہ اس کو، چھوٹے کو تو شریعت یہی حکم دیتی ہے کہ وہ برداشت کرے اور بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، لیکن بڑے کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ اپنی ترتیب میں کوئی ایسا اپنے دعوتوں میں اور اپنے جو ہے نا رسم و رواج میں کوئی ایسی ترتیب نہیں ہو جس سے دوسرے پر، آپ کے اہل و عیال یا آپ کے چھوٹوں پر غیر معمولی بوجھ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔